بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب مثالی لوگ، شہید استاد سید مرتضیٰ متحری۔ شہید متحری اور آزادی فکر۔ استاد متحری اپنی زندگی کے مختلف مراحل اور مختلف میدانوں میں کامیابی سے ہمکنار رہے، اور اس کامیابی کی ایک بڑی وجہ آپ کی آزادی فکر ہے۔ آپ کی صفت اور جذبے نے آپ کو حقیقی معنی میں محقق بنا دیا۔ یہ آپ کا جذبہ تحقیق و جستجو ہی تھا کہ آپ کے علمی کارنامے دوسروں کے نظریات کی تقلید کے مرہون منت نہیں تھے، بلکہ خود آپ کی تحقیقی نظریات پر مشتمل تھے، جن سے آپ کی خلاقت چھلکتی تھی۔ اور چونکہ آپ آزاد فکر تھے، اس لیے کسی دوسرے کے افکار کی تکرار سے پرہیز کرتے تھے، لہٰذا نئے اور ابتکاری نظریات پیش کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے آثار آج تک تازہ ہیں۔ آپ ایک مفکر تھے، اس وجہ سے اپنے نظریات کو دوسروں کی تنقید اور تبصرے کے لیے پیش کرتے تھے، تاکہ بحث اور گفتگو ہو، غلطیاں دور ہوں اور حقیقت اپنے شفاف چہرے کے ساتھ واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ ہر میدان میں آپ کے نظریات تبصرہ اور تنقید کی کسوٹی پر پرکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ فلسفی نظریات ہوں جیسے اصول فلسفہ اور شرح منظومہ، چاہے فقہی ہوں جیسے سود اور بیمہ کے بارے میں، اور چاہے اجتماعی موضوع کے متعلق ہوں جیسے عورتوں کے حقوق کا نظام۔ استاد متحری اسلامی معارف کے بارے میں پیش کیے جانے والے شکوک اور شبہات سے گھبراتے نہیں تھے، بلکہ ان کا استقبال کرتے تھے اور ان کو اسلام کی بالیدگی اور سرفرازی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ آپ نے بارہا اس بات کی تاکید کی ہے کہ میں معاشرے میں شکوک پیدا کرنے والے افراد سے کبھی بھی نہیں ڈرتا، بلکہ خوش ہوتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایسے افراد کا وجود اسلام کے چہرے کو اور زیادہ واضح اور روشن کرنے کا سبب ہے۔ وہ شکوک ایجاد کرنے والے وہ افراد کی جو دین کے خلاف تقریریں کرتے ہیں اور مقالے لکھتے ہیں، ان کا وجود بس اس وقت خطرناک ہے کہ جب دین میں صاحبان علم کا فقدان ہو، یا وہ بے روح ہو گئے ہوں اور جواب دینے سے عاجز ہوں۔ لیکن اگر علماء کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ شبہات کا جواب قاعدے سے دے سکیں، تو اس سے اسلام کا بول بالا ہوتا ہے۔ آپ کی ایک بار صفت یہ تھی کہ دین اسلام اور عقائد اسلامی کے شدید حمایتی ہونے کے باوجود اسلام اور قرآن مخالفت کرنے والے افراد کے مقابل میں شرح صدر سے کام لیتے تھے، اور ان کو کافر اور شرک گرداننے کے بجائے ان کے اعتراضات کا خندہ پیشانی کے ساتھ علمی اور منطقی جواب دیتے تھے۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد آپ ہمیشہ یہ تاکید کرتے تھے کہ اب زمانہ آ گیا ہے، علماء اسلام علم اور منطق کے اسلحے سے لیس ہو کر میدان افکار میں اتر پڑیں۔ انقلاب کے بعد آزادی فکر کا دور آئے گا۔ مختلف قسم کے متضاد فکریں عرصہ وجود میں قدم رکھیں گی۔ ایسے موقع پر تلوار کام نہیں آئے گی، بلکہ درس و کتاب کے میدان میں قلم کی شمشیر فتح و شکست کو طے کرے گی۔ لہذا استاد متحری متضاد افکار کے مقابلے کا صحیح راستہ ان پر پابندی عائد کرنا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ چاہتے تھے کہ علماء اپنے آپ کو گزشتہ کے مقابلے میں دسیوں گنا زیادہ علمی اعتبار سے مسلح کر کے اسلام کے دفاع کے لیے ہمہ وقت حاضر رہیں۔ فکری تصادم کے اوج کے زمانے میں انقلابی اور جوشیلے جوانوں سے آپ تبادلہ نظر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے، میں جوانوں اور اسلام کے طرفداروں کو خبردار کرتا ہوں کہ یہ خیال مت کرنا کہ اسلامی عقائد کے تحفظ کا طریقہ یہ کہ دوسرے عقیدوں پر پابندی لگا دی جائے۔ اسلام کے تحفظ کا فقط ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے علم، یعنی دوسرے نظریات کو بھی پوری آزادی دو، لیکن بہترین طریقے سے ان کا مقابلہ کرو۔ پیرامون انقلاب اسلامی، صفحہ 19۔ استاد متحری اجتماعی آزادی کو انسان کا پیدائشی حق مانتے تھے اور کہتے تھے کہ انسان کو یہ حق خدا نے دیا ہے، اور دین بھی اس سے اس کے اس حق کو نہیں چھین سکتا۔ جبکہ مغربی طرز فکر رکھنے والے سوچتے تھے کہ اگر خدا کو مان لیا جائے تو گھٹ گھٹ کر زندگی بسر کرنا ہوگی، اور اگر اجتماعی زندگی چاہیے تو خدا کا انکار کرنا ہوگا۔ لہذا انہوں نے خدا پرستی پر اجتماعی آزادی کو ترجیح دی۔ لیکن اگر دین اسلام کا باقاعدہ مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جتنی آزادی اور آسانی دین اسلام میں ہے، کسی اور دین میں نہیں۔ خدا پرستی اور اجتماعی آزادی میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ دینی مفاہیم ہمیشہ آزادی کے ترجمان رہے ہیں، لیکن مغرب میں اس کو الٹا کر کے پیش کیا گیا، تاکہ نہ صرف دین اسلام بلکہ آہستہ آہستہ ہر دین سے جدا ہو کر مادہ پرست ہو جائیں۔ فراست اور ذہانت۔ استاد شہید متحری کی کامیابی کا ایک اہم سبب یہ تھا کہ آپ مشکلات کے سامنے گھبرانے کے بجائے ذہانت سے کام لیتے تھے۔ آپ اپنی فراست کی وجہ سے
بے دینوں اور مارکسسٹوں کی طرف سے پیش کی جانے والی مشکلات کو پہلے ہی سمجھ جاتے تھے اور بروقت ان کا حل تلاش کر لیتے تھے۔ آپ کمیونسٹوں اور مارکسسٹوں کی کتابوں کا دقت کے ساتھ مطالعہ کرتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ یہ لوگ شروع میں تو اسلام کے نام پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں، لوگوں کے پسندیدہ نعرے لگاتے ہیں اور جب اقتدار حاصل کر لیتے ہیں تو کلم کلا اسلام کے خلاف میدان میں اتر پڑتے ہیں۔ آپ نے یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں اپنی تقریر میں فرمایا، 2-3 دن پہلے کچھ مارکسسٹ جوانوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، حضور اگر یہ نعرہ اتحاد، مقابلہ، آزادی لگایا جائے تو آپ کی نظر میں کیا برائی ہے؟ میں نے کہا کوئی بری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر اگر یہی نعرہ ہم دونوں کا مشترک طور پر ہونا چاہیے۔ میں نے پوچھا جب تم یہ کہتے ہو کہ مقابلہ تو کیا یہ بھی واضح کرتے ہو کہ کس سے مقابلہ؟ تمہارا مطلب یہی ہوتا کہ حکومت سے مقابلہ اور اس سے بڑھ کر مذہب سے مقابلہ۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم لوگ اپنی بات کو میٹھے میٹھے ڈھکے چھپے الفاظ میں لپیٹ کر پیش کرتے ہو تاکہ دیدار لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنی پرچم تلے اکٹھا کر سکو؟ میں یہ شعار دے سکتا ہوں لیکن میرا جو بھی مقصد ہوگا میں اسے پہلے ہی سے صاف صاف بیان کر دوں گا۔ پیرامون انقلاب اسلامی، صفحہ 12۔ استاد مظہری منحرف گروہوں کی حقیقت کو پہلے ہی سمجھ گئے تھے اور ان کے ارادوں کے بارے میں پیشین گوئی بھی کر چکے تھے۔ یہ آپ کی فراست اور وسیع مطالعے کا نتیجہ تھا۔ شہید محلاتی استاد مظہری کی فراست اور ذہانت کے بارے میں فرماتے ہیں، انقلاب کی ابتدا میں میڈیا میں کچھ منافق لوگ نفوذ کر گئے تھے۔ ایک بار انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں جمہوری اسلامی ایران سے لفظ اسلام کو حذف کر دیا۔ اس کے دوسرے دن جب امام خمینی سے ملنے گئے تو میں نے دیکھا کہ استاد مظہری وہاں موجود ہیں اور اسی موضوع پر گفتگو چل رہی ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا، میڈیا کو ایسے لوگوں کے وجود سے پاک ہونا چاہیے۔ غیرت اسلامی، غیرت انسانی وجود میں ایک الہی امانت کے عنوان سے وضعیت کی گئی ہے تاکہ انسان اس کے ذریعے اپنی جان، مال اور غیرت کی حفاظت کر سکے۔ یہ غیرت ہی ہے جو انسان کو اپنی اور اپنی ناموس کی آبرو کی حفاظت پر آمادہ کرتی ہے اور ان سب سے بڑھ کر انسان کے دین کو محفوظ رکھتی ہے۔ اگر انسان غیرت دینی رکھتا ہے تو پھر وہ دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان و مال اور عزت کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ شہید مظہری کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ غیرت دینی اور غیرت اسلامی سے سرشار تھے۔ آپ اسلام اور قرآن کے سلسلے میں کوئی سمجھوتہ نہیں کرتے تھے اور اگر اس میں ذرا سا بھی انحراف دیکھتے تو فوراً رد عمل ظاہر کرتے۔ آیت اللہ خامنہئی مظلہ فرماتے ہیں، اس خطرناک اور گھٹن کے دور میں صرف استاد مظہری ہی ایک ایسے شخص تھے جو مارکسسٹوں کے اسلام کے خلاف نئے نئے افکار کا مقابلہ کرتے تھے۔ صرف استاد مظہری ہی تھے جنہوں نے اس زمانے میں اسلام کی خالص اور ہر طرح کی کمیونزم اور مارکسزم افکار سے بے بہرا تصویر دنیا کے سامنے پیش کی۔ ایک جلسے میں ڈاکٹر شریعتی نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہمارا ایک دشمن ہے اور ایک رقیب۔ دشمن سرمایہ داری کا نظام ہے اور رقیب مارکسزم ہے۔ یعنی ڈاکٹر شریعتی مارکسزم کو اسلام کا دشمن نہیں بلکہ رقیب سمجھتے تھے۔ استاد مظہری اس جلسے میں اس بات کے خلاف ڈٹ گئے اور آپ نے وضاحت کی کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ دشمن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مارکسزم بھی اسلام دشمن ہے، بلکہ مارکسزم اپنے الحادی اور توحید مخالف نظریات کی وجہ سے اسلام کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی استاد مظہری اسلام کے سلسلے میں اتنی ظریف باتوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ پارہ 1 اصغر رشید، صفحہ 19۔ اس سلسلے میں آپ نہ کسی شخص سے خوف کھاتے تھے اور نہ ہی کسی پارٹی سے، بلکہ دین اسلام کے دفاع میں بڑے بڑے افراد کو بھی خاطر میں نہ لاتے تھے۔ اس لیے آپ کے وجود میں غیرت دینی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔